اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و کلامہ المتید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم وقال یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلْتَكْمُلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا وہ مبارک ترین مہینہ آنے جا رہا ہے اور ہماری جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ مہینہ کہ جس مہینے کی نام کے اندر بھی اتنی برکت ہے اور اتنا احترام ہے اور اتنا لحاظ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں روایت میں عرض کیا گیا کہ اسے فقط رمضان نہ کہا جائے بلکہ ماہ مبارک رمضان کہا جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہیں، جیسا کہ اس کی طرف خطبہ شعبانیہ میں ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یقیناً آپ نے اس حوالے سے مختلف علماء کرام سے چند معروضات کو سنا۔ گفتگو اس اعتبار سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ دیکھیے، یہ جو عبادات پروردگار عالم نے انسان کے لیے واجب کی ہے، یہ جو عبادات، یہ جو فرائض، یہ جو قوانین، یہ جو واجبات، یہ جو محرمات، یہ جو استحبابات، یہ جو مکروہات، یہ جو اخلاقیات، جو زندگی گزارنے کے اصول، یہ جو ضابطۂ حیات دین اسلام دیتا ہوا نظر آتا ہے، اسے کیوں ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے زندگی کے مفہوم کو سمجھے کہ زندگی کسے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر اس بات کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ کیا انسان کی زندگی کی حقیقت وہی حقیقت ہے کہ جو باقی چیزوں کے اعتبار سے زندگی کی حقیقت ہے، یا یہ کہ نہیں، انسان کی زندگی کچھ اور ہے، حیوان کی زندگی کچھ اور ہے، جمادات، نباتات، لیونگ تھنگز، نان لیونگ تھنگز، لیونگ تھنگز کے اندر بھی پلانٹس، اینیملز اینڈ ہیومن بینگز، کیا یہ سب ایک ہی طریقے کی زندگیاں رکھتے ہیں یا نہیں؟ پروردگار عالم نے ان سب کے لیے الگ الگ زندگیاں بنائی ہیں، اور یہ سب اپنے نیچرل فنومینا کے تحت، اپنے طبعیت کے تحت، جو ان کے اپنے نیچر کے اندر جو خصوصیات ہے اس کے اعتبار سے یہ سب الگ الگ طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے، زندگی اگر معنی زندگی کی طرف نظر دوڑائی جائے، اور یقیناً یہ ایک بہت طولانی موضوع ہے، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اپنے ہدف اور مقصد کی طرف آ جاؤں کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن کی آیتوں کے اندر اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو روزہ رکھنا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے،
تمہارے خیر کے اندر ہے. پروردگار عالم کو اس روزے کی ضرورت نہیں تھی. کیسے پروردگار عالم کو اس روزے کی ضرورت نہیں تھی؟ اور یقیناً تمام عبادات کے اندر ایسا ہی ہے کہ تمام عبادات انسان کی اپنی بہتری اور بھلائی کے اندر ہے. لیکن چلیے زندگی کے معنی کو سمجھتے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ عبادات انسان کی زندگی سے کیا ربط رکھتی ہیں، کیا تعلق رکھتی ہیں. اگر ہم زندگی کے مفہوم کو دیکھیں تو ظاہری اعتبار سے زندگی کا مفہوم بہت کھلا ہوا ہے، بہت واضح ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ انتہائی مبہم ہے. زندگی صرف کسی چیز کے کسی بھی حیثیت سے موجود ہونے کا نام نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ زندہ ہے اور جو چیز موجود نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر کسی جاندار سے اس کی روح نکال لی جائے، کسی حیوان سے یا کسی انسان سے اس کی روح قبض کر لی جائے، نکال لی جائے، الگ کر لی جائے، تو یہ اس کی موت کہلاتی ہے. اور جب تک اس کی اندر زندگی موجود ہے، جب تک اس کے اندر روح موجود ہے، اسے کہا جائے گا کہ یہ زندگی ہے، یہ حی ہے، یہ حیات رکھتا ہے. اگر ہم اس معنی پر آ کر اسٹک ہو جائیں، رک جائیں، توقف کر لیں کہ یہ زندگی کا معنی ہے، تو ہم جب باقی چیزوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، زندگی کا شاید کوئی اور معنی ہے کہ جو حقیقت کے اندر زندگی کا معنی ہے. یہ زندگی جسے کہا جا رہا ہے کہ جب تک اس کے اندر روح ہے تب تک وہ زندہ ہے، حی ہے، حیات رکھتا ہے. جس وقت روح الگ ہو جائے گی اس وقت یہ مردہ ہو جائے گا، میت ہو جائے گا، موت ہو جائے گی، اس کی ڈیڈ ہو جائے گا. یہ اس زندگی کے مفہوم کے لیے کسی لائے حمل کی ضرورت نہیں ہے. اس زندگی کے لیے کسی ضابطۂ حیات کی ضرورت نہیں ہے. جب انسان کے اندر روح ہے، اس طریقے سے حیوانات ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنا کھیل رہے ہیں، کسی کو تنگ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، کسی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، کسی کا مال لے کر آ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے، وہ اس کا مال رکھ کر آیا ہے، دوسرا آ کر اس کا کھا لے گا. یہ زندگی گزارے گا. جب اس کی روح نکلنی ہوگی کسی گاڑی کے نیچے آ جائے گا، مر جائے گا. اس کی زندگی تمام ہونی ہوگی، طبعی موت مر جائے گا. اگر یہی زندگی کا مفہوم ہے تو اس کے لیے کسی ضابطۂ حیات کی ضرورت نہیں ہے. اور جب کسی ضابطۂ حیات کی ضرورت نہیں ہے اس زندگی کے لیے، تو پھر یہ پوری کائنات کے اندر کسی نہ کسی ضابطۂ حیات کو ہر شخص مان رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. مسلمان ہو، مسلمان میں چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، حتیٰ اگر وہ کسی مذہب کو نہیں بھی ماننے والا ملحد شخص بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی گزارنے کے چند قوانین بناتا ہے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے چند قوانین بناتا ہے. وہ حکومت جو برسر اقتدار ہے وہ اس زندگی کو چلانے کے لیے چند قوانین بنا رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس زندگی کے لیے کسی لائے عمل کی ضرورت ہے. اور یہ جو لائے عمل ہے، یہ وہ ضابطۂ حیات ہے کہ جس کی خاطر انسان کو انسان کہا جاتا ہے، اور اس زندگی کی خاطر انسان جی رہا ہے. اگر ہم نظر دوڑائیں اسی معنی کی طرف تو قرآن میں بھی ہمیں اس معنی کی طرف اشارہ ملتا ہے. اور یہ وہ معنی ہے کہ جس کے اندر فقط انسان ہی نہیں موجود. زندگی کا یہ معنی پلانٹس میں بھی موجود ہے، زندگی کا یہ معنی نباتات میں موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ پلانٹس کے اندر یہ معنی زندگی کا موجود ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جمادات کے اندر بھی موجود ہے، یعنی نان لیونگ تھنگس کے اندر بھی حیات کا یہ والا معنی متصور ہے. اور وہ کیسے؟ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بے حس و بے حرکت چیز ہے، نشو و نما کی صلاحیت نہیں ہے زمین کے اندر. زمین نان لیونگ تھنگس میں سے ہے. اس کے پاس نہ کوئی انسانی خواہشیں ہیں، نہ یہ عقل و شعور رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
دانشور اس زمین کے لیے ایک حیات اور ایک موت کا معنی تصور کرتے ہیں، اور ہم خود بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ استعمال نہیں ہوتا کہ یہ زمین مردہ ہے یا یہ زمین زندہ ہے؟ جب یہ معنی استعمال ہوتا ہے کہ یہ زمین مردہ ہے، یہ زمین زندہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مراد ہوتی ہے؟ اس کا مطلب اور اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ زمین جس کے اندر زراعت ہوئی ہے، جس نے اپنے ثمرات باہر نکالے ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، اگر اس زمین نے اپنے ثمرات باہر نکالے ہیں تو اس زمین کو کہا جائے گا کہ یہ حی ہے، یہ زندہ زمین ہے، یہ بارآور زمین ہے، اس پر آبیاری ہو سکتی ہے، اس پر کلٹیویشن ہو سکتی ہے، اسے آباد کیا جا سکتا ہے، اس زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، زندہ کہا جاتا ہے کہ جس زمین کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوں۔ اور قرآن نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، جو خدا نے آسمان سے پانی برسایا بارش کا، تو پروردگار عالم نے اس زمین کو زندہ کر دیا ہے کہ جو حالت موت میں تھی۔ یہ زمین حالت موت میں تھی کیونکہ زمین کی نیچر، زمین کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے جو اس کے پاس صلاحیتیں موجود ہے، اس کے اپنے نیچر کے اندر، اس کے اپنی طبیعت کے اندر، جب یہ اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالے گی، جب یہ اپنی صلاحیتوں کو کمال تک پہنچائے گی تو اسے کہا جائے گا کہ یہ زندہ ہے۔ اور اگر یہ وہ صلاحیت کمال تک نہیں پہنچاتی تو اسے کہا جائے گا کہ یہ مردہ ہے۔ پھول کو دیکھ لیجئے، پھول کے اپنی ایک طبیعت ہے اور صلاحیت ہے کہ اس کا کام اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ خوشبو دے، یہ رنگ دے، لیکن جب پھول میں رنگ اور خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو اسے پھول کو کہا جائے گا کہ یہ پھول مردہ ہو چکا ہے۔ بس اس کا معنی یہ ہوا کہ حیات اور موت کا جو معنی ہے وہ ہر چیز کی نسبت سے مختلف ہے۔ پھول کی نسبت سے حیات اور موت کا معنی مختلف ہے، زمین کی نسبت سے حیات اور موت کا معنی مختلف ہے، درخت کی نسبت سے حیات اور موت کا معنی مختلف ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی نسبت سے حیات اور موت کا معنی مختلف ہے۔ حیات اور موت جسم میں روح ہونے اور روح کے نکل جانے کو نہیں کہا جاتا، وَإِلَّا ان چیزوں کو کہ جس کے جسم میں روح نہیں ہے، جس زمین میں روح نہیں ہے، جس پودے میں روح نہیں ہے، اسے حی اور موت، اسے زندہ اور مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس بات کو دیکھے کہ وہ کون سا معنی حیات ہے کہ جو اسلام بتانا چاہ رہا ہے، کہ جو انسان کی حیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسی حیات کی طرف انسان کی اشارہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کی کمالات کو، انسان کے جو اس کی نیچر کے اندر پروردگار عالم نے چیزیں رکھی ہیں، جو اس کی فطرت کے اندر پروردگار عالم نے چیزیں رکھی ہیں، اسے نشو و نما پانے کے لیے، ان چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے پروردگار عالم نے ایک ضابطۂ حیات دیا کہ انسان آئے، پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی جانب آئے اور دیکھے کہ وہ کس طریقے سے دین کا مفہوم سمجھا رہے ہیں۔ یہ انسان کہ جو اپنی خواہشات کے اندر گھرا ہوا ہے، یہ انسان کہ جو اپنے اغراض کے اندر گھرا ہوا ہے، یہ انسان کہ جو اپنی دوسری مصروفیات کے اندر گھرا ہوا ہے، یہ اس کمال کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہ اس ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہ اس حیات ابدی کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لہذا پروردگار عالم انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا سے جب چلا جائے، اس کی روح پرواز کر جائے تو انسان مردہ ہو چکا ہے، نہیں، یہ زندگی انسان کی تربیت گاہ ہے، یہ زندگی آبیاری کا مقام ہے۔ اگر یہاں پر کچھ بویا تو اس کے بعد کچھ کاٹنے کا مقام ہے، جیسا انسان بوئے گا ویسا انسان کاٹے گا۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا مفہوم، یہ ہے انسان کی حیات کا مفہوم کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان کو حیات نصیب ہو، انسان کو کمال نصیب ہو، اور انسان کا کمال اور انسان کی حیات یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر وہ کام کو انجام دے کہ جو انسان کی
حیات اور انسان کی نیچر اور انسان کی طبعیت کے ساتھ، انسان کی فطرت کے ساتھ منسجم ہیں، اس کے ساتھ میچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کو کیا کہا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے. کسی اور دین اور مذہب کے اندر اس طریقے کی تعلیمات موجود نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر موجود ہے. وہ ایتھکس، وہ اخلاقیات، وہ تمام کے تمام زندگی گزارنے کے اصول، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے اندر اس طریقے سے تعلیمات نہیں ملتی کہ جو دین اسلام دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر موت کا یہی معنی ہوتا کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر متصور ہے، تو وہ آلے جو بعض اطباء نے، ڈاکٹرز نے انسان کے بعض چیزوں کو جانچنے کے لیے بنائے ہیں، آیا یہ انسان سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، یہ تو وہی آلہ ہے کہ جس آلے سے حیوان کی سانس کو بھی جانچا جا سکتا ہے. یہ حیوان بھی سانس لے رہا ہے. وہ آلے کے جو انسان کے باڈی کو میجر کرنے کے لیے، ٹیمپریچر کو میجر کرنے کے لیے، دوسری چیزوں کی میجرمنٹس کے لیے جو ڈاکٹرز حضرات نے یہ آلات بنائے ہیں، کم و بیش تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، کہیں پر وائرس اٹیک کرتا ہے، کہیں پر نہیں کرتا. یہ تو حیوانات کے اندر بھی ہے، بعض کو کرتا ہے بعض نہیں کرتا. لیکن مجموعی طور پر وہ آلات اور وہ انسٹرومنٹس اور وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے اس ڈاکٹرز نے ایجاد کی ہے، یہ انسان کو بطور حیوان درک کرنے کے لیے کی ہے کہ یہ سانس لے رہا ہے یا سانس نہیں لے رہا. اس کے سانس لینے سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بطور حیوان زندہ بچا یا بطور حیوان زندہ نہیں بچا. لیکن یہ انسانیت کو ناپنے کے، انسانیت کو تولنے کے آلے نہیں ہیں، یہ حیوانیت کو تولنے کے آلے ہیں. یہ اس بات کا تو آلہ بنے گا کہ انسان سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، لیکن یہ اس بات کا آلہ نہیں بن سکتا کہ آیا یہ انسان اپنی اخلاقی اقدار پر موجود ہے یا اپنے اخلاقی اقدار کو کھو چکا ہے. یہ انسان اپنی معاشرتی اقدار پر باقی ہے یا ان معاشرتی اقدار کو ایک طرف کر چکا ہے اور یہ حیوانات کی طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے. لہٰذا دین نے ایک منشور دیا، ایک ٹائم ٹیبل دیا، ایک ضابطہ دیا، زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا، جس میں انفرادی، اجتماعی تمام طریقے کے ضابطے موجود ہیں، تمام طریقے کے رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہے کہ جس کے تحت اگر انسان اپنی زندگی کو گزارے تو وہ انسان حیات ابدی کا حقدار قرار پاتا ہے. اور اگر نہ گزارے تو وہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے یہ حیوان زندگی میں آیا تھا، اسے زندگی عطا ہوئی تھی، اس دنیا میں آیا تھا، اس نے کھایا پیا، اپنی خواہشات کو پورا کیا، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی اور یہ اس دنیا سے چلا گیا. اس کا مرتبہ اس حیوان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ انسان ان اخلاقی اقدار کو، ان اجتماعی اقدار کو، ان فرائض کو انجام دے کہ جو پروردگار عالم نے انجام بتلائے ہیں. اور خود خدا نے پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رستہ بتلا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو تم شکر کرنے والے بن جاؤ، چاہو تو تم کفران کرنے والے بن جاؤ، انکار کرنے والے بن جاؤ، ان نعمتوں کی جو ہم نے تمہیں دی ہے اس کا انکار کرنے والے بن جاؤ. پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہے، ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی شکر ہے، اور انسان چاہے جتنا بھی شکر ادا کرے، جتنی بھی اطاعت کر لے، جتنی بھی پیروی کر لے، جتنی بھی عبادت کر لے، پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن پروردگار عالم نے انسان کو حیات دی ہے، خود اس حیات دینے کا انسان کا وجود ہی محتاج ہے پروردگار عالم کا. اور اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کا شکر مند رہے، احسان مند رہے کہ پروردگار عالم نے اس کی ذات پر احسان کیا. اور اس کے بعد فقط ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ یہ بتلایا کہ تمہاری نیچر کے اندر، تمہاری طبیعت کے اندر جو چیزیں میں نے ودیعت کی ہے، ان چیزوں کی ودیعت کرنے کے سبب سے اگر تمہیں کوئی کمال نصیب ہو سکتا ہے تو وہ کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ وہ ان چیزوں سے ہو سکتا ہے. آؤ اس در پر آؤ، اس مقام پر آؤ، ان ہستیوں کے پاس آؤ کہ جن کو میں نے اپنا ہادی اور اپنا رہبر اور اپنا نمائندہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، کہ جنہیں انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ علیہم السلام کی تعبیرات سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں کہ جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ سبیل کہاں پر ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا رستہ بتلا دیا ہے.
اما شاکرا و اما کفورا. یہ کہاں بتلایا پروردگار عالم نے؟ یہ پروردگار عالم نے انہی اپنے نمائندگان کے ذریعے سے بتلایا ہے، انہی اپنے لیڈرز کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنا نمائندہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ان نمائندوں میں سب سے افضل ترین ہستی جو ہمارے پاس موجود ہے، ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اب کس طریقے سے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا جائے، پروردگار عالم کا احسان مند رہا جائے؟ چلیے، انسان خواہشات کے اندر گھرا ہوا تھا، انسان اپنی ضروریات کے اندر گھرا ہوا تھا، انسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، انسان کچھ سیکھ نہیں رہا تھا، فقط اور فقط حیوانات کی طریقے سے زندگی گزار رہا تھا. پروردگار عالم نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کمال کی منزلیں طے کرے، اسے بھی حیات ابدی نصیب ہو. اگرچہ پورا سال ہا سال اس کے پاس اس حیات ابدی کو حاصل کرنے کی گنجائش موجود تھی، پورا سال اس کے پاس یہ موقع موجود تھے کہ وہ اپنے آپ کو اس حیات ابدی سے ہمکنار کر سکتا تھا، لیکن میں اسے ایک ایسا موقع دینا چاہتا ہوں، ایک ایسا پیکج دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی ڈیل دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس ڈیل کو خرید لے، اگر وہ اس پیکج کو لے لے، تو اس کی زندگی جو وہ باقی 11 مہینوں کے اندر شدید مشقت اور شدید صعوبت اور بہت زیادہ تکالیف برداشت کر کے حاصل کر سکتا تھا، یہ اس ماہ رمضان کے اندر آئے میرے دروازے پر، آئے پروردگار عالم سے لو لگائے، آئے پروردگار عالم کے احکامات پر عمل کرے، چاہے وہ اجتماعی احکامات ہیں، چاہے وہ انفرادی احکامات ہیں. یہ اس کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر یہ بندہ پروردگار عالم کی طرف آئے گا، اور پروردگار عالم جس طریقے سے عام مہینوں کے اندر کسی کو قبول کر لیا کرتا تھا، اس مہینے کے اندر اسے بہت زیادہ قبول کر لے گا، کیونکہ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم میزبان بنا ہوا ہے، اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو دعوت عام دے رہا ہوں کہ آئے میرے دسترخوان سے رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں سمیٹتے ہوئے جائے. اور اسی طرف ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، کیا؟ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے پروردگار عالم کے دسترخوان پر. پروردگار عالم کا دسترخوان ہے جس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، جو چاہے نواز سکتا ہے. دعاؤکم فیہ مستجاب، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی آن دنوں کے اندر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خاص طور پر دعا قبول کی جائے گی. اگر کسی شخص کو معافی نصیب نہیں ہو رہی تھی، اپنے گناہوں سے بخشش حاصل نہیں ہو رہی تھی، پروردگار عالم اس مہینے کے اندر دعویٰ کر رہا ہے، اس مہینے کے اندر دسترخوان پر یہ ایک ڈش رکھ رہا ہے پروردگار عالم مغفرت کی، کہ آؤ اور یہ مغفرت میں اس مہینے کے اندر بانٹ رہا ہوں. یہاں تک کہ روایات کے اندر ملا کہ ہر شب جمعہ ماہ رمضان کی پروردگار عالم ہزارہا گناہ گاروں کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا کرتا ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب فقط اور فقط اس خاطر ہے کہ یہ انسان اس حیات ابدی کی طرف جائے، اس حیات کی طرف جائے کہ جس حیات کو طلب کیا گیا ہے انسان کی نسبت سے. اور فقط یہی نہیں کہا گیا، بلکہ وہ پورا ضابطۂ حیات، وہ پوری اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے جو کسی بھی مہینے کے اندر پروردگار عالم کہتا تھا، اس مہینے کے اندر خاص طور پر کہہ رہا ہے کہ آؤ کیا کرو، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ، اپنی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. اور اس سے کس چیز کو یاد کرو؟ روزے قیامت اور کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. جب انسان روزے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے گا اس ماہ رمضان کے اندر، یہ روزہ اس لیے نہیں تھا کہ انسان بقول ہمارے استاد کے کہ صبح بھی دو وقت کا کھانا کھائے سحری میں، یہ سوچ کر کے دوپہر میں نہیں کھانا، اور رات میں بھی افطار کے وقت 2 وقت کا کھانا کھائے، یہ سوچ کر کے دوپہر میں نہیں کھایا تھا. نہیں، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان کچھ دیر بھوکا رہے. کیوں بھوکا رہے؟ تاکہ اسے روز قیامت کی بھوک اور پیاس یاد آئے. جب انسان کو روز قیامت کی بھوک اور پیاس یاد آئے گی تو نتیجتاً وہ اپنے گناہوں سے پرہیز کرے گا، نتیجتاً وہ لوگوں کو اذیت دینے سے پرہیز کرے گا. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. وَارْحِمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم کرو.
اور کیا کرو، وقروا کبارکم، اپنے بزرگوں کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، مساکین اور فقراء کو صدقہ دو۔ جس چیز سے تم کو منع کیا گیا ہے کہ تم اپنی نظروں کو بچائے رکھو، اپنی نظروں کو اس مہینے کے اندر ان چیزوں سے بچائے رکھنا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، اپنی نماز کے اوقات میں پروردگار عالم کی خاطر، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لیے۔ یجیبہم اذا ناجوہ، وہ جواب دے گا اگر تم اس سے مناجات کرو گے تو۔ یلبیہم اذا نادوہ، اگر تم اسے پکارو گے تو وہ لبیک کہے گا، ریپلائی کرے گا، آنسر دے گا۔ یستجیب لہم اذا دعوہ، استجابت کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اگر تم اسے پکارو گے تو۔ شرط ہے پکارا جائے، بے معنی پکارا جائے، اس معنی کے اندر کہ کہا جائے کہ آپ نے پروردگار عالم کو پکارا ہے۔ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، دیکھیے یہ اسی حیات کی طرف اشارہ ہے۔ تمہارے نفس مرہون ہے تمہارے اعمال کے، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر تم نے عمل انجام دیے تو تم اپنے نفس کو آتش جہنم سے آزاد کر کے حیات ابدی حاصل کر سکتے ہو، لیکن اگر نہیں کیے تو اس دنیا کے جانے کے ساتھ تمہاری موت ہو جائے گی، اور بے معنی اس معنی کے اندر موت ہو جائے گی کہ پھر کبھی تمہیں حیات نصیب نہ ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ حیات رہو تو اپنے اعمال کے ذریعے سے اس حیات کو حاصل کرو، ورنہ اس مردہ زمین کے طریقے سے ہو جاؤ گے کہ جس کے اندر کوئی صلاحیت باقی نہیں ہے کہ اس میں آبیاری کی جا سکے۔ وفقوہا، استغفار کرو، تمہاری پیٹھ تمہارے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہیں، سجدوں کے اندر جاؤ۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، اپنے سجدوں کے طولانی کرنے کے ذریعے سے اپنی پیٹھوں کو، جو تمہاری پیٹھ اس گناہوں کے بار سے، اس گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہے، اسے ہلکا کرو۔ پھر کیا فرمایا، یہ تھے انفرادی حقوق، انسان کا اپنا جو حق تھا، انسان کی اپنی جو ذمہ داری تھی، انسان کی شخصیت، انسان کا اپنے آپ کو بچانا۔ کس چیز سے بچانا؟ جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے آپ کو پروردگار عالم کے قریب کرے، اپنے آپ کے اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں رسول، ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، جو شخص اس مہینے کے اندر کسی ایک مومن روزے دار کو افطار کروائے، کان لہ بذالک عند اللہ عتق رقبہ، کتنا ثواب ہے اس کا؟ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ مغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، جتنے گناہ وہ کر چکا ہے تمام گناہوں کی مغفرت ہے۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ شخص قادر نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمر، بچو جہنم کی آگ سے، اگر ایک کھجور کھلا سکتے ہو ایک کھجور ہی کھلا دو۔ واتقوا النار ولو بشربۃ من الماء، اگر پانی کا ایک گھونٹ دے سکتے ہو پانی کا ایک گھونٹ دے دو۔ یہ کون سی تعلیمات ہے کہ جو اسلام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے کہ ہر شخص دوسرے کا مال کھینچ رہا ہے، اور یہ دین ہے کہ جو حیات کا معنی بتلا رہا ہے کہ جاؤ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ اذا لم یقدر اکثر منہ، اگر تم اس سے زیادہ قدرت نہیں رکھتے کہ پانی کا ایک گھونٹ دے سکو تو پانی کا ایک گھونٹ دو۔ فإن اللہ یہب ذلک الاجر لمن عمل ھذا الیسیر، جو یہ چھوٹا سا کام بھی کرے گا پروردگار عالم اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ اپنے اخلاق کو اس مہینے کے اندر بہتر بنایا جائے۔ جب انسان اپنی خواہشات سے دور ہوتا ہے، اپنے پیٹ کو کچھ وقت خالی رکھتا ہے، پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے، پروردگار عالم سے مناجات کرتا ہے، پروردگار عالم کا قرب اختیار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ یہ وہ موقع ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو تاکہ تم پل صراط پر چل سکو، تمہارے لیے صراط کی منزلیں آسان ہو سکے۔ یہ طویل خطبہ ہے۔ ماہ رمضان کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، دیکھا جائے کہ قرآن کے معانی کیا ہے، قرآن کن معانی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ جب ماہ رمضان داخل ہو جاتا تھا، روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، ہر سائل کو کچھ عطا کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی سائل آتا تھا تو اسے عطا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ماہ رمضان۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے اندر نہ بخشا گیا
وہ اگلے ماہ رمضان تک نہیں بخشا جا سکتا الا یہ کہ وہ عرفات کے اندر پہنچ جائے اور پروردگار عالم سے وہاں پر استغفار کرے. یعنی کیا مطلب؟ پروردگار عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اور خود اس خطبہ شعبانیہ کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے بالکل ابتدا میں، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. جس شخص کو اس مہینے کے اندر پروردگار عالم کا غفران نصیب نہیں ہوا، پروردگار عالم کی جانب سے رحمت مغفرت نصیب نہیں ہوئی، وہ شخص شقی ہے، بدترین ہے، شقاوت کی حدوں کو پار کر چکا ہے. اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان کے اندر بھی پروردگار عالم سے اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکتا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کروا سکتا. اور اگر ہم ان پورے خطبے کو دیکھیں تو اس پورے خطبے میں جہاں ایک فقہی پہلو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن اگر ہم اسے فقہ کی باؤنڈریز سے تھوڑا سا باہر آ کر دیکھیں تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں معصومین علیہ السلام؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کے اندر؟ کیا فقط مطلوب یہی تھا کہ انسان روزہ رکھے اور گزر جائے؟ نہیں، مطلوب یہ تھا کہ پر انسان اپنی حیات ابدی کو حاصل کرے. اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ ایک مشکل یہ ہے ہمارے ساتھ کہ یہ جو فقہی باؤنڈریز تھی، یہ فقہی باؤنڈریز اس لیے تھی، یہ فقہی قوانین اس لیے تھے تاکہ انسان اس کے اندر رہ کر دین کو حاصل کر سکے. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان باؤنڈری پر زندگی گزارے. یہ جو باؤنڈریز پر زندگی گزارنے کی ہماری عادت ہو گئی ہے، یہ فقہ کی باؤنڈریز اس لیے نہیں تھی، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اس سے بڑھ کر کام کرے، سوچے، کچھ دیکھے کہ اس عبادت کی حقیقتیں کیا ہے، پروردگار عالم اس نماز کے ذریعے سے کیا چاہ رہا ہے، پروردگار عالم ان روزوں کے ذریعے سے کیا چاہ رہا ہے. اور خود امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما. کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو فقط روزے کے بدلے میں صرف پیاس ہی نصیب میں ملتی ہے. وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا الاناء. اور کتنے ایسے قیام کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں کہ جن کو ان کی نماز پڑھنے سے فقط اٹھک بیٹھک کی مشقت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ کون سے مفاہیم ہے کہ جس کی طرف دین اسلام اشارہ کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کی فل اٹینڈنس تو لگ جائے گی، وہ ٹک مارک تو ہو جائے گا، آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، بالکل اس اسٹوڈنٹ کے طریقے سے کہ جو کلاس کے اندر آتا ہے تو اس کی فل اٹینڈنس کا ٹک تو لگ جائے گا اگر وہ پریزنٹ لگا دے گا تو. لیکن وہ تعلیمات، وہ سبجیکٹ، وہ چیز جو وہاں کلاس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے وہ اسے سیکھے بغیر ہی چلا جائے گا. فل اٹینڈنس کا انعام اس کے حق میں آ جائے گا اگر وہ ہر روز جو ہے وہ مثال کے طور پر کلاس میں آ رہا ہے تو. لیکن جو حقیقی ایگزام تھا، یہ فل اٹینڈنس تو صرف اس لیے تھی تاکہ انسان ان چیزوں کو حاصل کر سکے کہ جو استاد پڑھا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے یہ فقہی عبادتیں اس لیے رکھی تھیں، یہ فقہی باؤنڈریز اس لیے رکھی تھی تاکہ یہ طے ہو جائے کہ اس سے باہر رہنے والے کی عبادات باطل ہیں، قبول نہیں ہیں. لیکن جو اس کے اندر رہ رہا ہے وہ عبادات کی حقیقت کو جانے کہ یہ عبادات پروردگار عالم کیا چاہ رہا ہے ان عبادات سے، پروردگار عالم اس ماہ رمضان سے کیا چاہ رہا ہے، پروردگار عالم اس روزے کے بدلے میں کیا چاہ رہا ہے. اور خود اس کی طرف روایات میں اشارہ ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یکن یوم صومک کیوم افطارک. تمہارا روزے والا دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا تمہارا روزہ نہ رکھنے والا دن ہے. ایک اور مقام پر امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہما. روزہ فقط کھانے پینے سے بچ جانے کا اور مفطرات کے بچ جانے کا نام نہیں ہے. فَإِذَا صُمْتُمْ. اگر تم روزہ رکھ رہے ہو فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ. اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بچاؤ. غَضُّوا أَبْصَارَكُمْ. اپنی نگاہوں کو بچاؤ اس چیز سے کہ جو اللہ نے حرام قرار دی ہے. وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تُحَاسِدُوا. کیا نہ کرو؟ جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. وَلَا تَغْتَابُوا وَلَا تَمَارُوا وَلَا تُخَالِفُوا كِذْبًا بَلْ وَلَا صِدْقًا. غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، نہ کسی جھوٹی بات پر نہ کسی سچی بات پر. ولا تصابوا ولا تشامتوا ولا تظلموا ولا تصافحوا. ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ولا تزاجروا ولا. بہت ساری چیزیں امام نے بتلائی. والزموا الصمت والسکوت. خاموش رہو، صمت اور سکوت کو اختیار کرو، صبر اور سچائی کو اختیار کرو. اہل شر کی
صحبت سے بچو. یہ ماہ رمضان نائٹ میچز کھیلنے کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے انسان کسی حد تک اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اگر کسی جائز تفریح کا سہارا لے رہا ہے تو ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ماہ رمضان پروردگار عالم کسی اور ہدف تک پہنچانا چاہتا تھا اس ماہ رمضان کے ذریعے سے. کونوا مشرفین علی الآخرۃ، تم لوگ آخرت کی طرف جا رہے ہو، اپنی آخرت کو دیکھتے رہو، اپنی آخرت کا خیال کرتے رہو. کیا کرو؟ خائفین راجین، ہاں دونوں چیزیں رکھو. تمہارے دل کے اندر پروردگار عالم کا خوف بھی ہونا چاہیے، پروردگار عالم کی امید بھی ہونی چاہیے. اگر تم نے یہ کام کیا، بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ہمارا امام، اگر تم نے یہ کام کیا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِيقَةِ صَوْمِهِ، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم حقیقت میں روزے دار ہو. وَكُلَّمَا نَقَصَتْ مِنْهَا شَيْئًا فِيمَا بَيَّنْتُ لَكَ، جو چیزیں میں نے تمہیں بیان کی ہے اگر ان میں سے کچھ چیزیں تم نے کم کر دی، فقط نقص من صومک بمقدار ذلک، تو تم نے اپنے روزے میں سے اتنی چیزیں کم کر دی. ٹھیک ہے وہ روزے کی اٹینڈنس تو تمہاری لگ جائے گی، وہ پریزنٹ تو لگ جائے گا کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے، لیکن حقیقت صوم سے، حقیقت روزے سے وہ چیزیں منہا ہوتی رہے گی، مائنس ہوتی رہے گی جو پروردگار عالم اس روزے سے چاہ رہا تھا. اور آخری روایت، اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا گیا کہ رسول اکرم نے ایک عورت کہ جو اپنی جو کنیز تھی اسے سب کر رہی تھی، اسے برا بلا کہہ رہی تھی گندے الفاظ میں، جبکہ وہ روزے دار تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا منگایا اور اس عورت سے کہا کہ اس کھانے کو کھا لو. کہنے لگی کہ میں تو روزے دار ہوں. رسول نے فرمایا کیف تکونین صائمۃ وقد سببت جاریتک، تو اپنی کنیز پر برے الفاظ اور برے القابات سے اسے نواز رہی ہے اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو روزے دار کہہ رہی ہے. ان الصوم لیس من الطعام والشراب، روزہ فقط کھانا کھانے اور کچھ پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے. انما جعل اللہ ذلک حجابا عن سواہما من الفواحش من الفعل والقول، پروردگار عالم نے روزے کو طعام اور شراب کے علاوہ بھی بعض چیزوں سے حجاب بنایا ہے. وہ بری چیزیں ہیں کہ جو کوئی بھی فعل اور قول ہے پروردگار عالم اسے چاہتا ہے کہ یہ بندہ روزے میں، یہ بندہ ماہ رمضان میں پروردگار عالم کی ان چیزوں پر عمل کرے اور ان بری چیزوں سے بچے. ما اقل الصوم و اکثر الجوع، روزے کتنے کم ہیں اور بھوک کتنی زیادہ ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کے اندر جو آنے والا ہے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی بخششیں، اپنا تمام کرم کے جو اس ماہ رمضان میں آنے والا ہے پروردگار عالم اس میں ہم سب کو شامل حال فرمائیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تیرے ناچیز بندے ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں پکارنا بھی نہیں آتا. پروردگار عالم یہ بھی تیرے ہی احسان اور تیرے ہی شکر کا نتیجہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں مانگ سکتے ہیں. ہمیں تو نے ہی اور تیرے ہی بتائے ہوئے رہبروں اور نمائندوں نے یہ بتلایا کہ تجھ سے مانگا کیسے جاتا ہے. پروردگار اس ماہ رمضان کی تمام مغفرتوں کے اندر اور جن لوگوں کو تو اس ماہ رمضان کے اندر آتے سے جہنم سے آزاد کرنے والا ہے پروردگار عالم ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما. پروردگار عالم ہمارا شمار حقیقی روزے داروں میں فرما کہ جس طریقے سے تو چاہتا ہے کہ تیرا بندہ روزہ رکھے. ہم فقط ان مفطرات سے بچنے والے نہ ہوں کہ جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، فقط مبتلات روزہ سے بچنے والے نہ ہوں بلکہ حقیقی روزے داروں میں شمار فرما. اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اجتماعی انفرادی تمام ذمہ داریوں کو بطور احسن انجام دے سکیں اور وہ زندگی اور وہ حیات ابدی کہ تو جو چاہتا ہے اپنے بندوں کی نسبت سے وہ ہمیں نصیب ہو چکے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.